اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے منگول جیلمی نے آج پھر گستاخی کی ہے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں اس نے اپنے اس کلپ میں کہیں. مجھے حیرت ہے کہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور یہ کیا عجیب و غریب خرافات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں انہیں صحیح مان کے. نعوذ باللہ. چلتے ہیں منگول جیلمی کی ویڈیو کی طرف بلا توقف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی علمی دلائل کے ساتھ آپ فقیر کا جواب ملاحظہ فرمائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی. اور دوسروں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ نجاست حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. جی سامعین گرامی قادر، لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈیفینیٹلی آپ نے منگول جیلمی کی فالتو قسم کی بات سنی ہوگی. اس بندے نے بنا سوچے سمجھے اتنی بڑی بات کہہ دی جس کا اس کو خود نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ چکا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے سامعین گرامی قدر کہ انہی روایات کو سامنے رکھ کر ایک ملعون ہندو نے رنگیلا رسول نامی کتاب نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اس نے یہ کتاب لکھی تھی. اور پھر وہ غازی علم دین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کیا. تو خیر جو بھی کیا اس ملعون کو فنار کر دیا، وہ الگ معاملہ تھا، لیکن کتاب تو اس نے انہی روایات کو سامنے رکھ کر لکھی تھی. اور منگول جیلمی صاحب آج انہی روایات کو بیان کر کے مسائل کا استنباط کر رہے ہیں. تو پھر ہندو یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر گستاخی تو مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں ہے. خیر وہ ان کی کتابوں میں نا، ہماری کتابیں الحمدللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے ہمیشہ سے پاک ہیں. اب دو یہ حوالے دیا منگول جیلمی نے. نمبر 1 یہ عبارت بخاری میں موجود ہے، ایز ان نمبر 2 صحیح مسلم میں. ان دونوں کتابوں کی پہلی جلد میں بالکل سٹارٹنگ میں سٹارٹ میں جو چیپٹرز ہیں اس میں کتاب الحیض جو ہے دی چیپٹر آف پیریڈز، اس کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی بہت گھٹیا قسم کی روایات ہیں، لیکن اسے حدیث کہنا یہ سب سے بڑی بونگی ہے. منگول جیلمی صاحب ان دونوں روایات کو جو آپ نے پیش کی ہے اس میں کہیں بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں. یہ حضرت عائشہ کا قول ہے. اور حضرت عائشہ کے اقوال کے بارے میں ایک وضاحت کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ انہیں اتنا سنجیدہ طور پر نہیں لیا جاتا، بلکہ علماء نے ان کے اقوال کو باقاعدہ رد بھی کیا ہے. ہاں حضرت عائشہ سے بہت سارے مسائل میں ہینڈل بھی ہوئے ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل ہے جنگ جمل. اور جنگ جمل کے معاملے میں شیعہ سنی دونوں ہی حضرت عائشہ کو غلط مانتے ہیں. خیر لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے. اور اس فقہی مسئلے کے لحاظ سے میں پیش کروں گا شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی سب سے بڑی کتاب تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی. اس میں پیج نمبر 692 692 پہ شیعوں کے متائن کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں. جواب دیتے ہیں جی جواب استعان کا یہ کہ غیرت اور رشک کرنا یہ عورتوں کی پیدائشی بات ہے، اور وہ پیدائشی بات پر مواخذہ نہیں ہے. بے شک اگر غیرت کے سبب کوئی قول یا فعل خلاف شر ظاہر ہو تو اس وقت البتہ ملامت ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ پہ ملامت تک کو جائز کہہ دیا کہ اگر ان کا غیرت کی وجہ سے کسی اور معاملے میں یا رشک کرنے کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو تو اس وقت ملامت جائز ہوتی ہے. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی تھی، اور یہ حال ہے ماشاءاللہ خلاف کتاب لکھ کے. اللہ جانے تائید میں جو کتابیں ہیں یا منصف مزاجی وہ کیا ہے. خیر سامعین گرامی قادر، تو یہ آپ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا قول دیکھ لیا. حضرت عائشہ کے قول کے مطابق انہوں نے کیا تحقیق پیش کی اور شیعوں کو کیا جواب دے رہے ہیں. وہ امپریسو. خدا کی قسم میں تو حیران ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، اور شیعوں کو بیچاروں کو کیا یہاں پہ سٹوریز کرائی جاتی ہیں ان کی طرف سے. خیر نیور مائنڈ. اور اس بات پر شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب کے بابا، ان کے والد
انہوں نے بھی باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی الانصاف، فقہی اختلاف کی حقیقت پہ، جہاں پہ انہوں نے اصحاب کے قول کو ترک کر کے تابعین کے قول کو مقدم رکھا ہے. کیوں؟ ان کے ذاتی اجتہاد کے مخالفت قرآن کی وجہ سے. خیر، اور سامعین گرامی قدر، بخاری اور مسلم کوئی اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتابیں نہیں کہ ان کے اندر من و عن جو آیا وہ بالکل صحیح ہے. ہم اس روایت کے لحاظ سے شارحین بخاری کی عبارتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے تو جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے تحصیل الباری شرح صحیح بخاری. اس میں جلد نمبر اول میں صفحہ 240 کتاب الحیض پارہ 2 میں شارح بخاری نے اسی روایت کے لحاظ سے شرح کرتے لکھا، اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے وصل کیا، امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، لیکن جمہور علماء اس کے خلاف ہیں. جمہور علماء اس کے خلاف ہیں. حضرت عائشہ کا تفرد ہے اس معاملے میں، جمہور علماء اس کے خلاف ہیں. یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے. سامعین محتشم، اسی طرح یہ احناف کے اندر نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے، اور اس کی بھی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 641 کتاب الحیض میں شارح نے اسے حدیث بلحاظ اس نے بعد یہاں کاؤنٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا یہاں پہ لکھا، تعلیق کا باب سے کوئی علاقہ نہیں. علاقہ مینس ٹو سے ربط، کہ یہ تعلیقاً روایت آئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا باب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. خیر سامعین گرامی قدر، اب یہ تعلیقاً ہے یا مسنداً ہے یا پھر جس طرح مرضی ہے، وہ اب محققین خود اس کا جواب دیں. اور بڑے ہی مزے کی بات، ایک بہت ہی ٹاپ لیول کی بات، امام بخاری کا حال یہ ہے ماشاءاللہ سے، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ حدیث کون سی قسم کی ہے، کہاں کس باب میں کس طرح کیسے کوئی حدیث لکھی جائے. میں آپ کے سامنے اس کی دلیل دیتا ہوں. علماء عرب میں سے ایک بہت بڑا نام دکتور محمد فواد سزگین صاحب، ان کی کتاب بخاری کے ماخذ اور ناقدانہ جائزہ، امام و صحیح کا ترجمہ ہے یہ. اللہ اکبر. اس میں جی انہوں نے صفحہ نمبر 281 پہ 281 پہ یہاں امام بخاری کی تعریف لکھی. مثلا امام بخاری مرسل کی جگہ منقطع اور متصل کی جگہ مسند کہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی یعنی کہ علمی یتیمی چھائی اتنی امام بخاری پہ، انہیں احادیث کی اقسام اور ان کے نام تک صحیح لینا نہیں آ رہے تھے. مسند کو متصل تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے سامعین محتشم. اور اسی طرح امام بخاری کی جو ماشاءاللہ یہ صحیح بخاری ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کئی اصحاب کی گستاخیوں سے پر کتاب ہے. اس میں جا بجا گستاخیاں موجود ہیں. امام بخاری کی ایک اور گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں. یہ ابو محمد عزیر یونس سلفی المدنی کی کتاب صحاح ستہ میرے پاس موجود ہے. سوری، اس میں پیج نمبر 67 پہ سبب تالیف بخاری کے چیپٹر میں انہوں نے واضح لکھا، پوائنٹ نمبر 3 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہم تک صحیح سند سے یہ بات پہنچی کہ محمد بن سلمان بن فارس بیان کرتے کہ میں نے وہ ابو عبداللہ بخاری کو سنا، وہ فرما رہے تھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سے پنکھے کے ذریعے مکھیاں اڑا رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکھا لے کے مکھیاں اڑا رہا ہوں، نعوذ باللہ. میں نے بعض تعبیر کرنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو ہٹاؤ گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، کس قدر افسوس ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیاں اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ آپ خود دیکھ لیں پھر اس طرح کی باتیں کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں. یہ بخاری صاحب کی حقیقت ہے. اور منگول جیلمی صاحب، یہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر میں بات کر رہا ہوں. میں اگر تفصیلاً بات کرنے پہ ہوں تو بات پتہ نہیں کہاں کی کہاں جائے گی، پھر آپ کے امام بخاری صاحب کی مزید پول کھل جائے گی. میں بولنا نہیں چاہ رہا. ہاں جی، امی کی تو متروک نہ ثابت کروا دینا بخاری نو. ہاں، اب یہاں پہ عزیزان آپ کے سامنے ایک دوراہا آ جائے گا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو دیکھیں گے یا بخاری کو دیکھیں گے. تو منگول جیلمی صاحب، نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آپ کا بابا بخاری ہے ہی کوئی نہیں. آپ ہی کے سٹائل میں آپ کو جواب، آپ کی جوتی اور آپ ہی کی بوتھی. عزیزان، بخاری کے متن پہ، بخاری کی اسناد پر، ویسے تو یہ بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے. اس کے اندر بخاری کا سارا چٹا کٹا موجود ہے. متون میں اختلافات
اسناد میں نسخوں کے اختلاف پہ یہ فواد سسگین نے تفصیل کے ساتھ کام کیا اپنی اس کتاب میں، کیونکہ اور بھی محققین نے کیا، لیکن ان محققین میں صرف یہ علماء عرب نہیں ہے بلکہ اجلہ ائمہ اہل سنت بھی موجود ہیں. میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ کلیئر کروں کہ پھر بیچارے کچھ وہ نام نہاد اہل حدیث المعروف وہابی علماء، انہوں نے بخاری کی دفاع پہ پوری کتابیں لکھی، جیسے کہ یہ میرے پاس ان کے شیخ الاسلام مولانا محمد ابو القاسم بنارسی کی کتاب دفاع صحیح بخاری موجود ہے، اور اس پر ارشاد الحق اثری جیسے بڑے علماء نے تقدیم کا کام کیا، اور تحقیق و تعلیقات جس پہ جناب حافظ شاہد محمود فاضل مدینہ یونیورسٹی صاحب نے انہوں نے لگائے ہیں. اس میں صفحہ نمبر 168 میں حل مشکلات بخاری میں تعلیقہ میں پوائنٹ نمبر 2 میں وہ واضح لکھتے ہیں، اس حصے میں امام دارقطنی نے صحیحین میں جو بعض احادیث پر نقد کیا، لیکن اس نقد سے نفس حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سبحان اللہ. امام دارقطنی نے نقد کیا بخاری اور مسلم کی حدیث پر، کہہ رہے ہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ گویا کہ امام دارقطنی کی جر ہے ہی نہیں، ان کا نقد ہے ہی نہیں، سیدھی یہ امام دارقطنی پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے بغیر کسی دلیل کے. سامعین، امام دارقطنی اتنا بڑا محدث ہے، یہ امام دارقطنی کی کتاب سنن دارقطنی، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. یہ اتنا بڑا محدث ہے، اور اس محدث کی جہاں بات آئی ہے بخاری مسلم پہ اندھا دھند اعتماد اور اس کی تقلید کے پیچھے جا کے دارقطنی کو رگڑ دیا. اگر وہ جرح کر رہے ہیں تو کوئی وقت نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل بکواس ہے. حافظ دارقطنی کے بارے میں میں آپ کے سامنے عبارت پیش کر رہا ہوں، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 حافظ ذہبی کی. انہوں نے جب دارقطنی کا ذکر کیا، انہوں نے تفصیلاً ان کے بارے میں یہاں بات کی ہے، خاص طور پہ علم حدیث کے بارے میں انہوں نے واضح یہاں پہ لکھا، علو العصر والمعارفت بعلل الحدیث و اسماء الرجال، یعنی کہ انہیں اعلیٰ درجے کا ملکہ حاصل تھا معارفت علل حدیث و اسماء الرجال. ان دونوں علوم میں انتہا تھی ان کے اوپر. اتنے بڑے اتنے قابل محدث کو اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جرح مبہم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بھائی سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں تم آج کے بھابی مولوی تمہاری ذہبی کے سامنے کیا حیثیت ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دارقطنی اتنا بڑا محدث ہے اور ان کی بہت زیادہ قابلیت ہے علم علل حدیث اور اسماء الرجال میں، تو تم اٹھ کے کہہ رہے ہو کہ اس کی جرح مبہم ہے، اس سے حدیث پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میں ذہبی کی مانوں تمہاری مانوں. تو یہ بخاری و مسلم کی جعلی من گھڑت عبارتوں کو بھی کبھی کبھار صحیح بنا کے پیش کرنا صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اشارتاً پلاننگ کے تحت، اور کچھ نہیں. خیر سامعین گرامی قدر، یہ بالکل بکواس ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی لغویات سے مبرہ و منزہ ہیں، اور وہ نور مجسم ہے، ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں. ہاں رہ گئی حضرت عائشہ کے اقوال کی بات، تو ان کی کیا وقت تھی مسائل فقہی میں، وہ ہم آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اس کتاب سے جو ہمارے خلاف لکھی گئی تھی. بس کسی کے پاس اگر عقل سلیم ہوگی تھوڑی سی بھی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ معاملہ کیا تھا، اور اسے کس طرح سے بگاڑ کے پیش کر کے فقہی ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر ہی اس کا انطباق رکھا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خیر میرے لیے دعا کیجیے گا. والسلام.